آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے ان کو؟ معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کے وفادار کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں قائد کے جانثار بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں شیر بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں جیالے بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں کامریڈز بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں ٹائگرز بھی ملتے ہیں، ٹائگرسز بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم انسان ہیں، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس طرح ہمارے اچھے تعلقات ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوا کرتی ہے، اسی طرح بگڑے ہوئے تعلقات کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا کہا بھی ہوگا کہ فلاں آدمی بڑا وفادار آدمی ہے، بڑا مخلص ہے، اور اسی طرح ہم نے عموماً یہ بھی سنا ہوگا اور شاید کہا بھی ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بے وفا ہے یا منافقوں جیسی خصلت رکھتا ہے۔ بنیادی سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کسی کو وفادار کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوا کرتی ہے؟ اور یہ وفا ہے کیا چیز؟ اور جس آدمی کے اندر وفا ہوا کرتی ہے وہ آدمی ہوا کیسے کرتا ہے؟ اس کی زندگی کیسے ہوا کرتی ہے؟ وفا کہتے ہیں ایک ایسی بے لوث عقیدت کو کہ جس میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی ہو، کسی قربانی کے صلے میں آپ کوئی تعلق کسی کے ساتھ نبھائیں، اس کے ساتھ ایماندار رہیں، کسی کے احسان مند آپ رہیں، احسان فراموشی سے آپ اجتناب کریں کسی تعلق میں، تو یہ تمام امور اور جذبے جو ہیں یہ وفا کہلاتے ہیں۔ وفادار آدمی یہ ہمیشہ اپنے مالک کا اور اپنے دوست کا مخلص ہوا کرتا ہے، کبھی اس کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور ہمیشہ ایک دائمی محبت کا تعلق یہ رکھا کرتا ہے۔ یہ احسان بھی اگر کرتا ہے تو کبھی احسان جتلاتا نہیں ہے، اور وفادار آدمی ہمیشہ بہت کچھ کر کے بھی نہ اس کو بہت کم سمجھتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ہم اور آپ ایسے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وفا کا جذبہ معلوم نہیں ہوگا یا ہم نے اس جذبے کا کبھی تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ وفادار ہیں، تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے دوست جواب دیں کہ ہاں ہم وفادار ہیں۔ تو اگر ہم جب یہ جواب دیں گے کہ جب ہم وفادار ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات میں درجات کے پابند ہیں، اس کے قائل ہیں۔ کسی کے ساتھ ہماری وفاداری زیادہ ہے اور کسی کے ساتھ ہماری وفاداری کم ہے، اور کسی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے واجبی نوعیت کے ہوا کرتے ہیں۔ جتنا کسی کے ساتھ ہماری قربت بڑھتی ہے اتنی اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے اپنے تعلقات میں دیکھا ہے کہ ہم برابری کے قائل ہوا کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا مظاہرہ کرے تو ہم بھی جواب میں نیکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے تعلقات یا ہماری وفاداری جو ہے وہ مطلب کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے کہ فلاں کوئی صاحب کوئی بڑے افسر ہیں، مالدار ہیں یا اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ہم چلو جی ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیں۔ کبھی کبھی ہم ترس کا کے یا رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ وفا کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو کہ یہ مختلف درجات ہیں کہ جو ہم ہمارے رشتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک چیز تو ثابت، تو گفتگو میں کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو وفاداری ہے یہ تعلقات کے حساب سے روا رکھی جاتی ہے۔ جتنا کسی کا احسان ہمارے اوپر بڑھتا جاتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس میں ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی اور کے مقابلے میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ وفادار ہوں، زیادہ مخلص ہوں، تو اس کی یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے،
کیونکہ میرے والد نے مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی، چھت فراہم کی، زمانے کے گرم و سرد سے بچایا، تو جتنا جتنا ان کا احسان میرے اوپر زیادہ ہے تو اتنا اتنا ان کے ساتھ میری وفاداری بھی زیادہ ہے اور میرا اخلاص بھی ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مشکل وقت میں ہماری مدد کرے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے ہماری مدد کرے، تو ہم اس کے ساتھ بھی زیادہ وفاداری کا اور زیادہ اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور تو یہ ایک عام سی بات ہے اور اس میں ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو وفاداری کا جذبہ ہے یہ ہم سب میں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اور آپ نے کبھی اس جذبے کا احساس نہ کیا ہو یا اس کا ادراک نہ کیا ہو اور اس کی چاہت نہ کی ہو۔ حضرت محترم، اگر آپ کو ہم اپنا پیغام ابتدائی طور پہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں کہ وفا کا جذبہ کیوں ہے، ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اس کے بنیادی عوامل کیا ہیں، تو ہم اس گفتگو کا رخ کسی ایک اور جانب موڑنا چاہیں گے۔ ہم انسانوں کا آپس میں تعلقات کے علاوہ ایک تعلق اپنے خالق اور اپنے رب کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جسم عطا کیا، ہماری پرورش کی، رزق عطا کیا، رشتے عطا کیے، صحت دی، عزت و ناموس کی حفاظت کی، اور اتنی نعمتیں عطا کی کہ جس کا ہم کوئی حساب بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم گننا بھی چاہیں تو شاید گن نہ سکیں۔ ہمارا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے۔ ہمارے پاس والدین کی نعمت ہے، ہمارے پاس چھت ہے، محبتیں ہیں، اولاد ہیں، عزت کا مقام ہے، ستر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، اور ہم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں، اس وقت بھی ہم اللہ کی کسی نہ کسی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی کا ہمارے اوپر اتنے احسانات ہوں کہ جو ہم گن بھی نہ سکیں، تو اس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق وفا کا ہونا چاہیے یا بے وفائی کا؟ اس سوال کا جواب آپ کسی اور سے نہ پوچھیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے رب کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ وفادار ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم وفادار ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ وفا کا رشتہ رکھیں گے یا بے وفائی کا، تو آپ جواب دیں گے کہ ہم وفا کا رشتہ رکھنا چاہیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا ہم اللہ کے وفادار ہیں؟ اب یہ جو ہماری نگاہیں جھکنے لگی ہیں یہ ہمیں ہمارا جواب دے رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے ان کو؟ معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کے وفادار کیسے ہوتے ہیں؟ بتائیں۔ ایک دفعہ اللہ نے اپنے ایک بہت پیارے بندے کو کہا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے مڑ کے نہیں پوچھا کہ کیوں، لے کے چلے گئے۔ ایک دفعہ اور اللہ نے اپنے اسی پیارے بندے کو کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ، تو انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ وہاں تو نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے نہ کچھ، چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو کہا کہ برائی، یوسف تم برائی سے دور رہنا، اور وہ باغ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دو، وہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو اللہ کے جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیوں کا سوال نہیں کرتے، وہ پھر مان جاتے ہیں، وہ پھر غیرت کھاتے ہیں، وہ اپنے دوست کو کبھی شرمندہ نہیں کرتے۔ اللہ کے وفادار بندے ڈھونڈنے ہوں تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان جادوگروں کو ذرا دیکھیے گا کہ وہ کس قدر غیرت مند تھے۔ جب ان پہ اللہ کی حقانیت ثابت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے ان کو کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، تمہارے سولی دے دوں گا۔ معلوم ہے فرعون کون تھا، کیسا تھا اور کیا کر سکتا تھا؟ آپ کو تو شاید اس وقت اتنا خوف محسوس نہ ہو کیونکہ فرعون آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ہمت دیکھنی ہے تو ذرا باہر جا کے کسی چھوٹے موٹے آدمی کے سامنے اپنی زبان کھول کے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت محترم، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سب بے وفا ہیں، ہم سب بے انتہا وفادار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے وفا ہیں۔ سوال پھر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم وفادار ہیں لیکن کس کے ہیں آخر؟
ہماری یہ دوستیاں کس کے لیے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، یہ اب ڈھونڈنے والی چیز ہے۔ اس سوال کا جواب ہر ایک شخص ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ سکتا ہے۔ جب ہم نے ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا یہ معاشرہ بہت وفادار ہے۔ یہاں پہ ہمیں قائد کے جانثار بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں شیر بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں جیالے بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں کامریڈز بھی ملتے ہیں، یہاں ہمیں ٹائگرز بھی ملتے ہیں، ٹائگرسز بھی ملتی ہیں، یہاں ہمیں مذہبی رہنماؤں کے ہاں قائد تیرا ایک اشارہ، لہو حاضر ہمارا، صرف حاضر ہمارا، ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہر چیز کے وفادار مل جائیں گے، ساری دنیا کے وفادار مل جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایرانی بھی وفادار مل جائیں گے، سعودی وفادار بھی مل جائیں گے، امریکی بھی مل جائیں گے، ادھر ادھر کے جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں ملے گا اس معاشرے میں کوئی وفادار، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ملے گا۔ کبھی سوچئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس تعلق کے معاملے میں بے وفا کون ہے، پیچھے کون ہٹا ہے؟ اگر آپ کو فاصلہ محسوس ہو اپنے اور اللہ کے درمیان، تو ذرا سوچئے گا کہ یہ پیچھے کون ہٹا ہے، فاصلہ کس کی جانب سے بڑا ہے۔ حضرت محترم، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو راکٹ سائنس ہو، جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم کم سے کم اپنی وفاؤں کا جذبہ اللہ کے ساتھ خالص تو رکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یہ مجازی محبتوں میں بے وفائی کا معاملہ ہو جائے تو لڑکے نشے کرنے لگ جاتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کام کرنے نہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں سارا دن گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، جی زندگی تو بس ختم سی ہو گئی ہے، گولیوں پہ آ جاتے ہیں، نشے کرنے لگ جاتے ہیں، پڑھائی ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا سی مجازی محبتوں میں بے وفائی ہو جائے تو آپ کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، آپ کی کیا گزرتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہاں بھی تو کچھ گزرتی ہوگی۔ کبھی جب آپ کا سامنا ہو اللہ کے رسول کے ساتھ تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کون ہیں، کس رشتے سے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیا آپ رسول کے ساتھ تھے اپنی زندگی میں کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے پہ تیار اور اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوالات اہم ہیں، جوابات کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے مانگیے گا، اور اگر آپ کو جواب ٹھیک ملے کہ آپ وفادار ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ کا اپنا ضمیر آپ کو ملامت کرے کہ تم وفادار نہیں ہو، تو بہت کچھ کرنا اور سوچنا آپ کے لیے باقی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی دوستی اور سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔